آج کس کی محفل ہے؟ پیران پیر کی، روشن ضمیر کی، دستگیر کی، بغداد کے تاجدار کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی، غوث اعظم سمدانی کی. کیا شان ہے ان کی؟ ان کی شان تو یہ ہے کہ انہوں نے چوروں پر نظر ڈال دی تو اسے بھی ولی بنا دیا. ان کے ابو بھی لاجواب ہیں، ان کی امی بھی لاجواب ہیں، ان کے نانا بھی لاجواب ہیں، ان کا خاندان بھی لاجواب ہے. اللہ اکبر. کیا شان عطا فرمائی ہے غوث اعظم کے ابا کو، کیا شان دی ہے غوث اعظم کی امی کو. یہی غوث اعظم کے ابا ہیں تمہارے اور ہمارے بڑے پیر دستگیر کے والد گرامی حضرت ابو صالح ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے جیسے ہم اور آپ سوتے ہیں، لیکن جب ہم سوتے ہیں تو ہم خواب امیری کا دیکھتے ہیں، غریبی کا دیکھتے ہیں. کبھی شیطان آتا ہے، کبھی ملعون آتا ہے. ہمارے خوابوں میں بھی دنیا کی باتیں آتی ہیں. کبھی ہم لکھ پتی بن جاتے ہیں، کبھی کروڑ پتی بن جاتے ہیں. کبھی کچھ دیکھتے کبھی کچھ دیکھتے ہیں. لیکن یہ تمہارے اور میرے بڑے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم کے والد گرامی ہے. جیسے ہی بستر استراحت پر لیٹے ہیں اور آرام کرنا چاہا ہے، سرکار غوث اعظم نے آرام فرما رہے ہیں. آنکھ لگ گئی، لیکن آنکھ کیا لگی، قسمت کی معراج ہو گئی. ادھر حضرت ابو صالح کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، خواب میں مدینے کے مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں. کون آ گئے؟ زور سے بولو. مدینے کے مصطفیٰ. یاد رکھو، ہر کسی کی شکل شیطان بنا سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی شکل، میرے مصطفیٰ کی جو خوبصورتی ہے، جو مصطفیٰ کا چہرہ شمس الضحیٰ ہے، اس چہرے میں شیطان نہیں آ سکتا. اگر کسی نے نبی کو دیکھا تو حقیقت میں اس نے اپنے نبی ہی کو دیکھا ہے. آ گئے میرے آقا جی، اور آ کر کے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ وسیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطاب. فرماتے ابو صالح سنو، تم سو رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دے گا اور جس کو وہ اپنا ولی بنائے گا. اے واہ، اس سے کہا حضرت ابو صالح سے، میرے آقا غوث اعظم کے ابو جان سے. کس نے کہا ہے دوستو؟ میرے اور تمہارے نبی نے کہا ہے. آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، کسی دوسرے عالم کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی زمیندار کی مالدار کی بات غلط ہو سکتی ہے، پردھان کی امیلے کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے جو کہہ دیا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان چر سکتا ہے، شمس و قمر کا ٹائم بدل سکتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہ نہیں بدل سکتا ہے. نبی کا جملہ غلط نہیں ہو سکتا، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا پیغمبر ہمارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. جس وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اے واہ بھی واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حسرہ، عظمت مصطفیٰ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. ارے محبت سے بولو سبحان اللہ. کیا بات، توجہ ختم ہو چلی آپ کی؟ نہیں، ادھر والوں کی پوری ہے ماشاءاللہ، پوری ہے. اور توجہ کا مطلب معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ کسی جلسے میں حضرت نے کہا توجہ حاضر ہے، تو لڑکوں نے اٹھ کر کے حضرت کو 10 روپے دے دیے. حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر، پھر کسی نے 10 دے دیے. جیسے آج ماشاءاللہ سلسلہ چل رہا ہے، دیتے رہے اور گڈی آخر میں جا کر کے ختم ہو گئی. حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر، لڑکے بولے حضرت توجہ تو ختم ہو چکی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ہمیں پیسوں کی توجہ نہیں چاہیے، وہ تو آپ کی محبتیں ہیں، لیکن ہمیں مصطفیٰ کے عشق کی توجہ چاہیے. اگر واقعی ابھی موڈ ہے تو محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور لہت کے بولیں یا رسول اللہ. کیا فرمایا ابو صالح؟ اللہ ایک بیٹا دے گا، اسے اپنا ولی بنائے گا. اور شان کیا ہوگی؟
و محبوبی و محبوب اللہ، تیرے بیٹے عبد القادر کی شان یہ ہوگی کہ اس سے اللہ بھی محبت کرے گا، اللہ کا رسول بھی محبت کرے گا، اللہ بھی محبت کرے گا، رسول بھی محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، آپ بھی کہتے ہو مجھے اللہ سے محبت، ہم بھی کہتے ہیں اللہ سے محبت، دنیا کہتی ہے اللہ سے محبت، لیکن کیا ہماری محبت قبول ہے؟ اس کا دعویٰ کہاں، اس کی گارنٹی کہاں، اس کی دلیل کہاں ہے؟ لیکن کیا شان ہے بڑے پیر دستگیر کی کہ ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی کسی زمیندار نے نہیں، مدینے کے تاجدار نے آ کر کے کہہ دیا کہ تمہارا جو بیٹا عبد القادر ہوگا وہ عام بندہ نہیں بلکہ ولی ہوگا، اور یہ بھی فرمایا صرف ولی ہی نہیں بلکہ وہ تو ولیوں کا سردار بھی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میرے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کس کے خواب میں آئے ہیں؟ حضرت ابو صالح کے خواب میں آئے ہیں۔ یہ ابو صالح کون ہے؟ یہ میرے آقا غوث اعظم کے ابا جان ہے، اور آپ نے وہ واقعہ ہزار مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت ابو صالح نے جب ایک سیب بغیر پوچھے کھا لیا تھا تو اس کی معافی کے لیے کئی مہینے باغ کی رکھوالی کی تھی، اور اس کے بعد عبداللہ سومئی سے کہا تھا اے باغ کے مالک، ہم نے سیب کھایا بغیر پوچھے، اس کے بدلے میں 6 مہینے تمہارے باغ کی رکھوالی کی ہے، کئی مہینے ہم نے چوکیداری کی ہے، اب ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے سیب کو بغیر پوچھے کھا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم زمینوں کی زمینیں ہڑپ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کا مال ہم بغیر پوچھے کھا گئے، کتنے لوگوں کی زمین سے چارہ ہم نے بغیر پوچھے کاٹ لیا، لیکن حضرت ابو صالح کہتے ہیں میں نے ایک سیب کھایا، کئی مہینے باغ کی رکھوالی کی، اب مجھے معاف کر دو، قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں اے ابو صالح، ہم تمہیں معاف تو کر دیں گے، تمہیں ہم اس معافی کا پروانہ تو دے دیں گے، لیکن آخری شرط اور ہے، ایک بات اور ہے۔ فرمایا بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ عبداللہ سومئی فرماتے ہیں آخری شرط یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری بیٹی جوان ہے، نام اس کا فاطمہ ہے، ہماری چاہت ہے کہ تم ہماری بیٹی سے رشتہ کر لو، ہماری بیٹی کو اپنے گھر کی دلہن بنا لو، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت ابو صالح فرماتے میں راضی ہوں، لیکن عبداللہ سومئی کہتے ہیں بیٹے اب ذرا یہ تو سن لے، اس بیٹی کی خوبصورتی کیا ہے، اس بیٹی کی کوالٹی کیا ہے، اس کے اندر اچھائیاں کیا ہے، اس کے اندر خوبیاں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم جب رشتہ کرتے ہیں اپنی ماں، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، ہم بھی اچھائیاں گنواتے ہیں، یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی، یہاں تک کہ جو خوبی نہیں ہوتی آج تو وہ بھی بیان کر دی جاتی ہے۔ لیکن عبداللہ سومئی کہتے ہیں بیٹے سن، تیری ہونے والی بیوی کی خوبی یہ ہے، تیری ہونے والی دلہن کی خوبی یہ ہے، تیرے گھر میں آنے والی لڑکی کی خوبی یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتی ہے، وہ کانوں سے بہری ہے، وہ سن نہیں پاتی ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، وہ بول نہیں پاتی ہے، وہ ہاتھوں سے بیکار ہے، کام نہیں کر پاتی ہے، وہ پیروں سے لاچار ہے، وہ چل نہیں پاتی ہے۔ یہ 5 کمیاں اللہ اکبر غوث اعظم کے ابا سے عبداللہ سومئی نے گنوائی ہے۔ اب ذرا اپنے اوپر آپ سوچیں، اگر ہم سے کوئی صرف یہ کہہ دے کہ تمہاری بیوی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، اب تم شادی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو انسان مر سکتا ہے لیکن اندھی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، انسان زندگی دے سکتا ہے، کوارا رہ سکتا ہے، لیکن گونگی بہری لڑکی سے رشتہ نہیں کر سکتا۔ لیکن غوث اعظم کے ابا کہتے ہیں اگر یہ بات ہے، لیکن اس کے بعد ہی اگر تم مجھے معاف کرو گے تو میں پھر بھی راضی ہوں، میں اندھی سے شادی کروں گا لیکن تم معاف کر دینا، میں لولی سے شادی کروں گا لیکن تم معافی کا پروانہ دے دینا، یہ ساری شرطیں مجھے منظور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح خانی کے بعد عشاء کی نماز ادا ہوتی ہے۔ اب حضرت ابو صالح عشاء کی نماز کے بعد بیوی کے کمرے میں جاتے ہیں، دلہن کے روم میں جاتے ہیں۔ فاطمہ ام الخیر کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئے، جیسے ہی چند قدم رکھے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا دیکھا کہ اس کمرے کے اندر جس میں دلہن کو بیٹھنا تھا اس میں ایک ایسی لڑکی بیٹھی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے چاند بھی شرما رہا ہے، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر چاند کو بھی شرم آ رہی ہے۔ جب یہ حسین و جمیل منظر دیکھا حضرت ابو صالح واپس پلٹ گئے، جلدی جلدی پلٹے اور آ کر کے کہا عبداللہ سومئی تم تو کہتے تھے بیٹی ایسی ہے، بیٹی
بیٹی کے اندر کمیاں یہ ہے، وہ حسین و جمیل بیٹی کس کی ہے، وہ کس نے اس کو بٹھا دیا ہے؟ شاید کسی نے دوسری لڑکی کو بٹھا دیا۔ عبداللہ سومئی مسکرائے اور مسکرا کر کے بولے بیٹے ابو صالح وہی میری بیٹی ہے، وہی تمہاری بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تم کہو گے کہ اندھی کیوں کہا تھا، بہری کیوں کہا تھا، لولی کیوں کہا تھا، لاچار کیوں کہا تھا، ہاتھوں سے معذور کیوں کہا تھا؟ تو بیٹے میں نے اپنی بیٹی کو آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ کبھی میری بیٹی نے زندگی میں شریعت کے خلاف کچھ نہیں دیکھا۔ وہ جب بھی دیکھتی ہے رب کا قرآن دیکھتی ہے، وہ جب بھی دیکھتی ہے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی ہے، وہ جب بھی دیکھتی ہے اللہ کا گھر دیکھتی ہے۔ اب تم کہو کہ بہری کیوں کہا تھا؟ بیٹے میں نے بہری اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی گانے نہیں سنتی، ڈیجا نہیں سنتی، وہ جب بھی سنتی ہے رب کا فرمان سنتی ہے، وہ جب بھی سنتی ہے اذان مسجد سنتی ہے، وہ جب بھی سنتی ہے نبی کی نعت سنتی ہے۔ میں نے ہاتھوں سے بیکار اس لیے کہا، وہ شریعت کے خلاف ہاتھوں سے کام نہیں کرتی۔ پیروں سے بیکار اس لیے کہا، وہ شریعت کے خلاف چل کے نہیں جاتی، وہ جب بھی چلتی ہے مصلی کی طرف چلتی ہے، وہ جب بھی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے جاتی ہے۔ او بیٹے یہ ساری پانچوں کمیاں جو میں نے بتائی تھی وہ اس لیے بتائی تھی کہ ان پانچوں چیزوں سے میری بیٹی شریعت کے خلاف کچھ کام نہیں کرتی۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دے دو کہ جب بچے کی ماں ایسی ہو جس نے شریعت کے خلاف نہ دیکھا ہو، جب ماں ایسی ہو جو شریعت کے خلاف نہ بولتی ہو، جب ماں ایسی ہو جو شریعت کے خلاف نہ چلتی ہو، جب ماں ایسی ہو جو شریعت کے خلاف نہ سنتی ہو، جب ماں ایسی ہو جو شریعت کے خلاف نہ بولتی ہو، ارے جب ماں اتنی نیک ہو اور باپ اتنا نیک ہو اور جب دونوں کا سنگم ہوتا ہے تبھی تو بیٹا عبدالقادر پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور تاجدار بغداد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، نعرہ یاد نہیں ہے کسی کو؟ یاد ہے؟ اچھا سب کو یاد ہے، لیکن جو لگائے گا اسپیشل دعا آج اسی کے لیے ہوگی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، 11ویں شریف کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنا دے۔ ارے اس نے آمین نہیں کہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے ایک نے نہیں کہا، وہ ادھر ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اگر کہہ دیا تو کہیں لکھ پتی کروڑ پتی بن نہ جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو مت وہ کون ہے، وہ میں جانتا ہوں، آپ تھوڑی جانتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، مسکرائیے۔ دیکھیے کبھی مسکرانا بھی پڑتا ہے، کبھی رلانا بھی پڑتا ہے، بس اس لیے کہ جو بولا جائے وہ دل میں آپ کے اتر جائے۔ اے محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ دل لگ رہا ہے آپ کا ذکر میں؟ ارے بولو دل لگ رہا کہ نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا فرمایا؟ بیٹے ساری خوبیاں ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف نہیں دیکھتی، اس لیے میں نے تجھ سے یہ کہا۔ اماں ایسی تھی، باپ اتنا نیک تھا، تبھی تو مصطفیٰ ان کے خواب میں آ گئے، ورنہ ہمارے خواب میں تو کبھی سلمان خان، کبھی شاہ رخ خان، کبھی جناب والا یہ، کبھی وہ، کبھی امیر کو دیکھ لیا، کبھی غریب کو دیکھ لیا، کبھی اس کو دیکھ لیا، کبھی اس کو دیکھ لیا۔ لیکن میرے سنی بھائیوں، چونکہ ہم غوث و خواجہ کے دیوانے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، میرے آقا جس کو دیدار کراتے ہیں وہ کسی کی امیری کی وجہ سے نہیں، کسی کی دولت کی وجہ سے نہیں، کسی کے مکان بنگلے کی وجہ سے نہیں، کسی کی زمین جائیداد کی وجہ سے نہیں، وہ کسی کو بڑے چھوٹے ہونے کی وجہ سے دیدار نہیں کراتے، وہ کسی کی دولت نہیں دیکھتے، وہ تو لوگوں کی محبت دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کا عشق دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کا عشق یہ ہوتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یقیناً جس کا یہ مزاج ہوتا ہے وہ چاہے چھپر میں رہتا ہو، کچے مکان میں رہتا ہو، وہ کہیں پر بھی رہتا ہو، میرے مصطفیٰ اس پر نظر کرم کرتے ہیں اور غریب کو دیدار کروا دیتے ہیں، فقیر کو دیدار کروا دیتے ہیں، کمزور کو دیدار کروا دیتے ہیں۔ اور پھر ہر سنی کہتا ہے، یقین ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سرکار غوث اعظم جی فرمایا بیٹا ہوگا، ولی ہوگا، بے شک، اور شان کیا ہوگی؟ و محبوبی و محبوب اللہ۔
میں اس سے محبت کروں گا، اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ بے شک اب جسے اللہ پسند فرما لے، جسے نبی پسند فرما لے، تو سمجھو اس سے زیادہ قسمت کا دھنی کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ جسے اللہ نے پسند کر لیا، جسے نبی نے پسند کر لیا، اب اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ چلتے پھرتے کسی غریب پہ نظر ڈال دے تو اس کو پل بھر میں امیر بنا دیتا ہے۔ اس کے اوپر ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے نا کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے لوگوں کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان، اس میں ایک جگہ ہے فیصل آباد، اس کے قریب ایک اسٹیشن ہے عبدالحکیم نام سے، اللہ کے ولی ہیں بہت بڑے، ان کے نام پر اس اسٹیشن کا نام رکھا گیا عبدالحکیم اسٹیشن۔ اللہ اکبر! کام کیا؟ کپڑے رنگتے، دن میں یہ جو کپڑے رنگتے ہیں، کلر چلاتے کپڑوں پہ، رنگ ریز تھے، دن میں کپڑوں پہ رنگ چڑھاتے اور رات کو اللہ کی عبادت کر کے اپنے دل پیش کے نبی کا رنگ چڑھاتے۔ دن میں کام، رات کو اللہ کی عبادت، دن میں مزدوری، رات میں اللہ کی بندگی، دن میں رزق کی تلاش، رات کو اللہ کی رضا کی تلاش، رات رات بھر عبادت کرتی، دن میں کپڑوں پہ رنگ چڑھاتی۔ آ گئی ایک غیر مسلم عورت، ایک غیر مسلمہ، فرمایا بابا یہ میرے کپڑے ہیں میرے بچوں کے، فلاں تاریخ میں میرے بیٹے کی شادی ہے، اس پہ رنگ کر دو۔ اللہ کے ولی نے فرمایا سنو بیٹا، آ جانا شادی سے ایک دن پہلے اور اپنے کپڑے لے جانا، ہم تمہارے کپڑوں پر رنگ چڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر! لوگوں جس پر مدینے والے کا رنگ چڑھ جاتا نا، اس پر پھر کوئی رنگ کام نہیں کرتا ہے۔ جس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ گیا، پھر دولت کا، شہرت کا، تخت و تاج کا کوئی رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھتا۔ فرمایا بیٹی رکھ دے کپڑے، شادی سے ایک دن پہلے آ جانا، کپڑے لے جانا۔ وقت گزرا، اب وہ دن آ گیا، تاریخ آ گئی، عورت آئی اور آ کر کے کہا بابا کہاں ہیں میرے کپڑے؟ اللہ کے ولی کام کر رہے تھے، بارش پڑ گئی، بارش، اور آپ جانتے ہیں بارش میں جو کچا مکان ہوتا ہے مٹی والا وہ چونے لگتا ہے۔ اللہ کے ولی کا مٹی کا مکان تھا، چھت گر گئی بیچ میں سے، پانی زمین پہ گرنے لگا، گھر میں کیچڑ ہو گئی۔ اللہ کے ولی اپنی چھت پر مٹی لگانے کے لیے گارا تیار کر رہے تھے۔ کیا؟ گارا، مٹی میں پانی ڈال کر جس کو تیار کرتے ہیں اس کو گارا ہی بولتے ہیں نا، وہ گارا اللہ کے ولی تیار کر رہے تھے مٹی کا کہ اس کو اپنے گھر کی چھت پہ لگائیں گے، چھت تیار کر دیں گے، کام کر رہے تھے۔ آ گئی غیر مسلم وہی عورت، بابا میرے کپڑے دے دو۔ اللہ کے ولی نے چہرہ دیکھا، فرمایا بیٹی غلطی ہو گئی، میں تیرے کپڑوں کو نہ رنگ سکا، بارش پڑ گئی، چھت گر گئی، اب میں کام کر رہا ہوں، اپنی چھت کی حفاظت کر لوں، اس کے بعد تمہارے کپڑوں پر رنگ چڑھا دوں گا۔ غیر مسلم عورت غصے میں آئی اور بولی تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم نے میری ناک کٹوا دی، کل میرے بچے کی شادی، کیا پہناؤں گی میں اپنے بچے کو، کیا پہنے گا میرا بیٹا، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ اللہ کے ولی فوراً جلال میں آ جاتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور فرماتے بیٹی زبان کو لگام دے دے، اس لیے کہ اللہ کا ولی کسی کو برباد نہیں کرتا ہے، وہ جب بھی کرتا ہے لوگوں کو آباد کرتا ہے، برباد نہیں کرتا۔ وہ جب بھی کرتا ہے برباد نہیں کرتا، آباد کرتا ہے۔ فرمایا سن، اگر تیری ناک کٹتی ہے تو لا کپڑے، اندر سے اٹھا گٹھری۔ جلال میں آ گئے، اندر سے گٹھری اٹھوائی، اللہ اکبر، اندر سے گٹھری آ گئی۔ فرمایا نکال کپڑا، کیا کام کر رہے تھے؟ کیچڑ بنا رہے تھے۔ فرمایا لا کپڑا دے۔ جلال میں آ کر کے لڑکی نے کپڑا دیا، اللہ اکبر۔ اللہ والے فرماتے ہیں بتا اس کپڑے پہ کون سا رنگ چڑھانا ہے؟ غیر مسلمہ نے کہا بابا اس پہ لال رنگ چڑھا دو۔ اللہ کے ولی نے کپڑا لیا، کیچڑ میں ڈال دیا، اپنے پیروں سے کچلا، اور کچلنے کے بعد فرمایا بیٹی سچ میں لال رنگ چڑھانا ہے؟ فرمایا ہاں لال رنگ چڑھا دو۔ میرے دوستو جب کپڑا ڈالا تھا تو کالا تھا،
اور جب کیچڑ سے نکالا تو اس کپڑے کے اوپر رنگ لال چڑھ چکا تھا. سبحان اللہ. لال رنگ چڑھا دیا. فرمایا بیٹی یہ لے دوسرا کپڑا دے. فرمایا بیٹی اس پہ کون سا رنگ چڑھانا ہے؟ فرمایا بابا اس پہ کالا چڑھا دو. کپڑا لیا کیچڑ میں ڈال دیا, نکال کر کے دے دیا. لے بیٹی اس پہ کالا چڑھا دیا, اس پہ لال چڑھا دیا, اس پہ پیلا چڑھا دیا, اس پہ ہرا چڑھا دیا. کلر پہ کلر بدلتے گئے. کیچڑ میں کپڑا ڈالتے رنگ بدل جاتا. کیچڑ میں کپڑا ڈالتے کپڑا لال ہو جاتا. کپڑا کیچڑ میں ڈالتے کپڑا پیلا ہو جاتا. جب سارے کپڑوں پہ رنگ چڑھ گیا آخری کپڑا بچا. اللہ کے ولی فرماتے ہیں بیٹی جلدی کر مجھے نماز پڑھنی ہے. اللہ کے ولی سے غیر مسلمان نے کہا بابا اب کپڑوں پہ رنگ مت چلا دے, اب میرے دل پہ مدینے والے کا رنگ چلا دے, اب مصطفیٰ کا رنگ چلا دے. او بابا اب مجھے بھی ہاتھوں میں ہاتھ دے دے اور کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دے, اس لیے کہ جب تیری ایسی شان ہے تو مدینے والے کی کیا شان ہوگی. جب ان کے گدھا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے حوثیت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ اکبر. فرمایا بابا اب رنگ مت چڑھا, میرے دل پہ مدینے والے کا رنگ چڑھا دے. اے واہ, پڑھوا دیا کلمہ. اب سنیے غور سے, بس 10 منٹ کی تقریر میری رہ گئی. فرمایا بابا اب میرے دل پر مدینے والے کا رنگ چڑھا دے. کلمہ پڑھا دیا, عورت کو بھیج دیا, دروازے تک پہنچی, پلٹ کر کے آ گئی. چھوڑ دو جیسا ہو رہا ویسی ہونے دو. واپس آ گئی پلٹ کر کے. جب پلٹ کر کے واپس آئی تو فرمایا اللہ والے تو نے میرے دل پہ تو رنگ چڑھا دیا, میں چاہتی ہوں میرے بیٹوں پر بھی مدینے والے کا رنگ چڑھا دے. اللہ اکبر. اللہ کے ولی فرماتے ہیں, عبد الحکیم فرماتے ہیں او بیٹی اتنی بھی جلدی کیا ہے, تو صرف بیٹوں کو کہتی ہے میں نے سوچ رکھا ہے کہ تیرے بیٹے کی برات میں جتنے براتی ہوں سب پہ مدینے والے کا رنگ چڑھا دیا جائے, سب پہ مصطفیٰ کی محبت کا رنگ چڑھا دیا جائے. بیٹی ایسا کرنا جب تیرے گھر سے بارات چلے تو براتیوں سے کہنا اسی دروازے سے نکلے, اسی راستے سے نکلے. اب برات کا وقت آیا, عورت نے کہہ دیا بچوں اسی راستے سے نکلنا ہے جس راستے پر عبد الحکیم کا گھر ہے, جس راستے پر رنگ ریز کا گھر ہے. اب اسی راستے سے برات نکلی. اب لوگ نعرہ لگا رہے تھے جے گرو جے گرو جے گرو جے گرو. اللہ کے ولی جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر کے بولے اور کیا کہتا ہے, جے گرو مت بول اللہ بول, اللہ اللہ بول, اللہ. اللہ کے ولی نے اتنا کہا پہلے آدمی سے لے کر کے آخری آدمی تک پوری برات ایک ہی نعرہ لگا رہی تھی, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. اس لیے سنی بولا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. زندہ باد. اے واہ واہ, تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیر دیکھی. واہ, یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. بہت اچھا. اور یہ تو ولی ہیں اور ہم ذکر کر رہے ہیں ولیوں کے سردار کا, آہا, روشن ضمیر کا, بڑے پیر دستگیر کا. ایک اللہ کے ولی نے, سبھی اللہ والوں نے اپنی گردن کو جھکایا اور فرمایا حضور آپ کا قدم ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن جس نے اس قدم ناز کو لے لیا, اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے جو غریب نواز کے در کا بھکاری ہوتا ہے وہ دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے. وہ غریب نواز ہیں لیکن ان سے مانگنے والا ضروری نہیں وہ غریب ہو, وہ ان کی بارگاہ میں غریب ہے لیکن لوگوں کے لیے بہت بڑا امیر ہے. ایک اللہ کے ولی نے اتنی محبت کی, غوث اعظم سے اتنی محبت کی, اتنی محبت کی, آپ کا ایمان تازہ ہوگا یہ بات سن کر, اتنی محبت کی کہ جب انتقال کا وقت آیا, غالباً ان کا نام حضرت شاہ فتح اللہ ہے, جب انتقال کا وقت آیا انتقال کر گئے. لوگ جنازہ لے کر کے چلے اور جیسی جنازہ راستے سے لے کر کے چلے, غیر مسلموں کی بستی سے جنازہ گزرا, اندر سے ایک نوجوان لڑکی نکل کر کے آئی. فرمایا کہاں جا رہے ہو, کیسی بھیڑ ہے؟ فرمایا آج فلاں بابا کا انتقال ہو گیا, فلاں اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا. دن منگل کا تھا. لڑکی نے بے ساختہ کہہ دیا ارے کیا اب اللہ والے بھی منگل کے دن مرنے لگے؟
کیا بابا لوگ بھی اللہ والے بھی منگل کے دن مرنے لگے؟ اس لیے کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی یہ خرابی پیدا ہو گئی، اب وہ منگل کے دن کو برا جانتی ہے۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں شادی نہیں کرنا چاہتی، حالانکہ میرے دوستو دن سبھی اللہ نے بنائے ہیں، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب جب لڑکی نے اتنا کہا کہ اللہ والے بھی بابا لوگ بھی اب منگل کے دن مرنے لگے، اب آپ خوش ہو جائیے، آپ کا رونگ ٹکڑا ہو جانا چاہیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب لڑکی نے اتنا کہا کہ اللہ والے بھی منگل کے دن مرنے لگے، تو جو اللہ والے جنازے میں لیٹے تھے وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے بولے بیٹی تو بتا پھر ہمیں کس دن مرنا چاہیے؟ کیا کہا بیٹی؟ تو بتا ہمیں کس دن مرنا چاہیے؟ لڑکی بولی بابا لوگ تو جمعرات یا جمعے میں مرتے ہیں۔ کب؟ جمعرات یا جمعے میں۔ تو اللہ کے ولی بھی اتنے بڑے ولی پلٹ کر کے بولے لوگوں واپس چلو، اب جمعرات ہی کے دن مرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ ارے زور سے بولو، مسکرا کر کے بولو، سبحان اللہ بولو۔ ماشاءاللہ، تقریر جب زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو لوگوں کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ کسی جلسے میں جناب ڈنڈا لے کر کے پنڈال کے چاروں طرف ایک صاحب خاص صاحب گھوم رہے تھے، کسی نے کہا صاحب کیا بات ہے بڑا غصے میں ہو؟ فرمایا تم مت بولو۔ فرمایا بتائیے تلاش کس کو کر رہے ہیں؟ فرمایا اس کو تلاش کر رہا ہوں جس نے اس مولوی کو بلایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے ماشاءاللہ آپ تو سننے والے لوگ ہیں، محبت سے بولیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ کیا فرمایا؟ بیٹا جنازہ واپس لے لو، اب آج نہیں جانا، اب ہمیں جمعرات ہی کے دن مرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر بیرپور کا مسلمان اس جنازے میں ہوتا تو وہ کہتا حضور یہ طاقت ہمیں بھی دے دیجئے کہ جس دن چاہیں اس دن مر جائیں۔ اے اللہ اکبر۔ اللہ کے ولی نے فرمایا چلو واپس چلو، اب جمعرات ہی کے دن انتقال کرنا ہے۔ واپس اپنے گھر پلٹے، میرے دوستوں کھایا پیا، ناشتہ کیا، جو کچھ کرنا تھا سارے کام کیے۔ اب بدھ کا دن گزرا، جمعرات کی صبح آئی، نہائے دھوئے تیار ہو گئے اور جمعرات کے دن کفن پہن کر کے مسیری میں لیٹ گئے اور فرمایا لوگوں سے اب جنازہ لے کر کے چلو، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے لکھ لے۔ ابھی اللہ کے ولی کا جنازہ نکلا اور فرمایا سنو، جنازہ جب لے کر کے چلو تو اس غیر مسلمہ کے دروازے پر روک لینا، ہمیں 2 منٹ اس لڑکی سے باتیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ میرے دوستو جنازہ چلا ہے، اس لڑکی کے دروازے پر جنازہ روک لیا اور جنازہ روک کر کے لڑکی کو اندر سے بلایا گیا۔ پھر اللہ والے مسیری میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے بولے بیٹی یہ بتا آج ہمارے مرنے کے لیے آج کا دن صحیح ہے یا نہیں، یا ابھی 2-4 دن اور انتظار کرنا پڑے گا؟ اللہ اکبر۔ بچی حیرت کے ساتھ دیکھ رہی تھی، یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔ جب چاہتے ہیں موت کو گلے سے لگا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں قبرستان آ جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولی فرماتے بیٹی بتا کیا آج کا دن صحیح ہے یا 1-2 دن اور انتظار کریں، ہمیں کس دن مرنا ہے؟ لڑکی بولی بابا مرنا بعد میں، پہلے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دو، مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دو، اس لیے کہ جب تمہاری شان ایسی ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، یہ تو وہ ہیں جن کے گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے۔ اب غوث اعظم کی شان کیا ہے وہ بھی سنیے۔ فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِهِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ ابو صالح تمہارا جو بیٹا ہوگا نا اس کی شان ولیوں میں ایسی ہوگی جیسی میری شان نبیوں کی جماعت میں ہے، کہ اللہ نے نبی کو نبوت تب دی جب اس نے میری نبوت و رسالت کا اقرار کیا، ایسے ہی ولایت اس کو دی جائے گی جو غوث اعظم کے قدم کو اپنے سر کا تاج بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اور تمہارے امام نے اسی لیے تو کہا سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا۔ اب وہ رات بھی آ گئی، وہ لمحہ بھی آ گیا کہ سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف لے آئے، میرے آقا غوث اعظم پیدا ہو گئے۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، غوث اعظم کی زندگی آگے بڑھتی ہے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تو شان یہ ہے کہ آسمان سے آواز آتی، مدرسے کے بچوں راستہ چھوڑ دو، اس لیے کہ کوئی عام بچہ نہیں، آج ولیوں کا سردار پڑھنے آیا ہے، سبحان اللہ۔ بچہ راستہ چھوڑ دیتے۔ اب جیسے ہی مدرسے میں جا کر کے بیٹھے، استاذ نے کہا بیٹا پڑھو، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کتنا پڑھا؟ آج ہمارے اور تمہارے بچے بھی جاتے ہیں، وہ ہفتہ دو ہفتہ، مہینہ دو مہینہ، الف با تا سا جیم ہا خا اعوذ باللہ بسم اللہ میں نکال دیتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم پہنچے ہیں تو کتنا پڑھا؟ پہلا پارا پڑھا، دوسرا پارا پڑھا، تیسرا پڑھا، یہاں تک کہ پڑھتے 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 سرکار غوث اعظم نے 17 پارے پڑھ کر کے سنائے۔ آپ کے استاد گرامی حیرت سے کہنے لگے بیٹے تو انسان ہے کہ جن ہے کہ پڑھتے پڑھتے چپ نہیں ہو رہا ہے؟ اے میرے لال یہ تو بتا 17 پارے کیسے یاد کر لیے، 17 پاروں کا حفظ کیسے کر لیا؟ میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے استاد سنو، اس میں میرا کمال تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں میری امی کا بھی کمال ہے، ساتھ میں میری والدہ کا بھی کمال ہے، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں کام کرتی تو گانا نہیں گاتی تھی، وہ رب کا قرآن پڑھتی تھی، وہ کام کرتی، پہلا پارا پڑھتی، وہ کام کرتی، دوسرا پارا پڑھتی۔ اے استاد گرامی، جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو میری ماں 17 پاروں کی تلاوت کرتی، ادھر میری ماں پڑھتی، ادھر میں پیٹ میں یاد کرتا، میں نے سن سن کر کے اپنی ماں کے پیٹ میں 17 پاروں کا حافظ بن چکا تھا۔ کتنے پاروں کا؟ 17 پاروں کا۔ آج تو بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو سامنے یوٹیوب اور فیس بک، موبائل، ٹی وی ہے نا، اور تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا تو پھر گالی، گالی اس کوالٹی کی دلوا لیجئے کہ اس کے باپ نے وہ گالی نہیں دی ہوگی جو وہ خود دینا جانتا ہے، یہ حال ہے۔ لیکن غوث اعظم جب پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، اور بڑے ہو کر کے بولے امی بہت دنوں سے ایک بات تم سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ غوث اعظم، بڑے پیر، روشن ضمیر، دستگیر آقا غوث اعظم۔ امی میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن بار بار ذہن سے نکل جاتی ہے، ہمت نہیں ہوتی، لیکن اب کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا انسان کو اپنے دل کی بات اپنے ماں باپ ہی سے کہنی چاہیے، اس لیے کہ اولاد کی بات کو جتنا بہتر ماں باپ سمجھ سکتے ہیں اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور آج تو بے ادب ہو گئی اولاد ماں باپ کا، دولت آ جائے تو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ذرا سا رشتہ کہیں سے جڑ جائے تو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، باتیں بدل جاتی ہیں، انداز بدل جاتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اس زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ماں باپ سے زیادہ تم سے کوئی محبت کر لے، یہ ماں باپ ہی کا کلیجہ ہے جو تمہاری بلندی کے لیے خود نیچا ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی وجہ سے تم سے جلن، حسد، کینہ، عداوت رکھ سکتا ہے، ایک ماں باپ ہی ہیں جو تمہاری چھوٹی چھوٹی ترقی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تمہیں اپنی خوشی کا اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا ماں باپ کو ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ غوث اعظم کی زندگی کا سبق ہے، اور آج کی محفل کا یہ ایک پیغام ہے کہ سب کچھ کرنا لیکن اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا جس سے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر اس کی نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، یہ جو بھی اچھا کام کرے گا سب بیکار، سب منہ پہ مار دیا جائے گا۔ نماز پڑھتا ہے ماں کا دل دکھاتا ہے، روزہ رکھتا ہے ماں کا دل دکھاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، سب منہ پہ مار دیا جائے گا۔ فرمایا ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا امی میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب بات بھی کتنی اچھی، سرکار غوث اعظم فرماتے امی بات یہ ہے میں نے قرآن شریف پڑھ لیا، میں نے جو بھی یہاں سیکھ سکتا تھا میں نے سیکھ لیا، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم بن جاؤں۔ زور سے بولو، بہت بڑا عالم بن جاؤں، مفتی بن جاؤں۔
مفسر بن جاؤں، محدث بن جاؤں۔ امی میرا دل کرتا ہے میں قرآن کو جانوں، میں حدیث کو جانوں، میں نبی کے دین کو جانوں پہچانوں۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کے ابا کا ابھی انتقال ہوا تھا، چونکہ غوث اعظم کے ابو انتقال کر گئے، اب یہ تھے اور ان کی ماں تھی، ان کے بھائی تھے۔ آپ کی امی نے کہا بیٹے ابھی تو تیرے والد کی جدائی کا غم بھی میرا ہلکا نہ ہوا، اب تم مجھ سے جدا ہونا چاہتا ہے، دور جانا چاہتا ہے۔ اندازہ لگائیں جس عورت کا شوہر چلا جائے وہ اپنے بیٹے کو کیسے دوسرے شہر میں پڑھنے بھیج سکتی ہے، اور اس دور میں جس دور میں موبائل نہیں، انٹرنیٹ نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے براہ راست کسی سے بات کر سکے۔ لیکن غوث اعظم کی امی فرماتی ہے بیٹے چونکہ تو سیکھنا قرآن چاہتا ہے، تو سیکھنا حدیث چاہتا ہے، نبی کے دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بیٹے میں تجھے روک نہیں سکتی ہوں، میں اپنے دل پہ پتھر رکھ سکتی ہوں، لیکن میں تجھے نبی کے دین کا علم سیکھنے سے نہیں روک سکتی۔ بیٹے جا چلا جا، تعلیم حاصل کرنا، رب کا قرآن پڑھنا، نبی کی حدیث پڑھنا، لیکن میرے بیٹے سن، میری تجھ سے ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے بیٹے عبدالقادر سے ان کی امی فرماتی ہے بیٹے سن، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی میں کتنی ہی دشواری کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، زندگی ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے، لیکن میرے لال اپنی زبان سے غلط بات نہ نکالنا، اپنی زبان سے غلط جملہ نہ نکالنا، میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہی کتنی اچھی بات کہی ہے، اللہ اکبر۔ چونکہ غوث اعظم کی امی جانتی تھی کہ میرا بیٹا عبدالقادر مدرسہ بعد میں پہنچے گا، چوروں سے پالا پہلے پڑ جائے گا، ڈاکوؤں سے پالا پہلے پڑ جائے گا۔ اب یہ نصیحت کر دی۔ اب عبدالقادر جیلانی پہنچے، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، پوچھا کیا ہے، کہا 40 اشرفیاں ہیں، کہا بیٹے ڈر نہیں لگتا، پیسے چلے جائیں گے، ڈر نہیں لگتا، اشرفیاں چلی جائیں گی، تو فرمایا پیسے دینا گوارا ہے لیکن جھوٹ بولنا گوارا نہیں ہے، ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، انقلاب برپا ہو گیا، ہلچل پیدا ہو گئی۔ دیکھو تو دیکھو اس بچے کی شان کیا ہے، یہ ذرا سی عمر ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، ماں کا وعدہ نہیں توڑتا، اللہ کی شریعت کے خلاف نہیں چلتا۔ ارے دیکھو دیکھو اس کی عمر تو دیکھو، اس کا قد تو دیکھو، اس کا جسم تو دیکھو، اس کی حیثیت تو دیکھو، یہ ہمارے درمیان کھڑے ہو کر بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے۔ ارے جب یہ ایسا ہے تو اس کی ماں کیسی ہوگی۔ ایک غوث اعظم کی امی کی ایک نصیحت نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ چوروں نے عبدالقادر سے کہا بیٹے اب ہاتھ بڑھا، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دے، اس لیے کہ تو بھی سچا، تیری امی بھی سچی، تیرا دین بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیرا خدا بھی سچا ہے، تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیرا دین تیرا خدا بھی سچا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ شیخ عبدالقادر کی شان ہے۔ فرمایا میرے مریدوں اچھے کام کیا کرو، نماز پڑھا کرو، دین سے جڑ کر کے رہو۔ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ مریدوں پہ ایسے ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر رہتا ہے۔ ہر وقت ان کا کرم ہمارے ساتھ ہے، بس ہمارے دل میں ان کا سچا عشق ہونا چاہیے۔ بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی زور سے بولو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ بڑی دیر میں نکل گیا ہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں مر جاؤں تو پیغام میرے یار لکھ دینا، میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا۔ گر بھگانا ہو وہابی نجدی منکر دی کو تو دروازے پہ بس امام احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدوحا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ظہور بھائی ساؤنڈ والے، آپ کا مائک اچھا ہے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، ناراض نہیں ہوتے۔ مومن بھائی ایک دوسرے سے خوش ہو کر کے رہتے ہیں، اینا بات کو بھول جانا چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، آمین بول دو۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔